السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانو آچھے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ پیارے بھائیوں، دنیا پہ نظر دوڑائیں تو دنیا کے اندر پھیلا ہوا فساد نظر آتا ہے، اور فساد کئی طرح کا ہے۔ کہیں چوری ہے، کہیں قتل ہے، کہیں ڈاکے ہیں، کہیں عزتیں لٹ رہی ہیں، کہیں خون بہہ رہا ہے۔ لیکن زمین پہ سب سے بڑا فساد، سب سے بڑی خرابی وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے کہ مخلوق اللہ کی کھاتی اللہ کا دیا ہوا ہے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست اللہ نے کیا ہے، ان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، ان کو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، زبان اللہ نے دی ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، صحت اللہ نے دی ہے، زمین اللہ نے بچھائی ہے، آسمان کی چھت اللہ نے بنائی ہے۔ بندے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں لگے ہوئے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا میں لگے ہوئے۔ یہ اس دھرتی کا، یہ اس زمین کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا فساد ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ فساد ختم ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، دنیا کے اندر سے یہ مصیبت اٹھا لی جائے، معاشرہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا معاشرہ بنے جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو، زمین کے اندر ہونے والی برائیاں ختم ہو جائیں، ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ لیکن اس زمین کے فساد کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ لوگوں نے اپنا اپنا بنایا ہوا۔ کوئی کہتے ہیں کہ لوگوں کو ذکر کی طرف بلاؤ، فکر کی طرف بلاؤ، تبلیغ کی طرف بلاؤ، بس اللہ اللہ کرواؤ، اس سے دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ عقیدے کا معاملہ نہ اٹھاؤ، توحید کی بات نہ کرو، شرک سے کسی کو نہ روکو۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، اپنے مذہب کو چھوڑو نہ۔ جو جہاں لگا ہے سب ٹھیک لگا ہے، سب نے جنت کو جانا۔ آپ صرف ذکر فکر اس کے لیے بلاؤ، اس سے دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں نہیں دنیا کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ، جمہوریت کے اندر آ جاؤ، مسلمانوں سے ووٹ لے لو، ووٹ لے کے اسمبلیوں میں پہنچ جاؤ، اسمبلیوں میں پہنچ کر پھر اسلام نافذ کر دینا۔ کچھ جماعتوں کا یہ زور ہے کہ کسی طرح اسمبلی میں پہنچ جائیں، الیکشن میں جیت جائیں، جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے، اس کے بعد چوری ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، برائی ختم ہو جائے گی، زمین میں فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ مختلف طریقے دنیا کے اندر اصلاح کے، زمین میں برائی ختم کرنے کے رائج ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کے دیے ہوئے طریقے ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا طریقہ ہے؟ کیا یہ صحابہ کے دیا ہوا طریقہ ہے؟ کیونکہ زمین میں برائی ختم ہوگی اس راستے سے جس راستے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے صحابہ نے کی۔ اگر نبی کا دیا ہوا راستہ چھوڑا تو قرآن ہمیں کیا خبر دیتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس میں سیدھا راستہ کھل چکا ہو،
اور مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے خطاب کس سے کر رہی ہے؟ مسلمانوں کی پہلی جماعت کسے قرار دے رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو۔ تو صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا؟ الیکشن کا راستہ اختیار کیا، جمہوریت کا راستہ اختیار کیا، ووٹنگ کا راستہ اختیار کیا، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے اپنے دین پہ باقی رہو، اس نعرے کا طریقہ اختیار کیا۔ صحابہ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اللہ نے اپنے رسولوں کو کون سا راستہ دیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں رسولوں نے آ کے امت کو پیغام دیا کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت صرف اللہ کی کرو، سجدے اللہ کو کرو، ذبح اللہ کے لیے کرو، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، بھروسے اللہ پر، پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کی عبادت کے مقابل جو طاغوت بن چکے ہیں، جن کی پوجا کی جا رہی ہے، کہیں درگاہ کی پوجا ہے، مزار کی پوجا ہے، پیر بابا کی پوجا ہے، حضور جی کی پوجا ہے، شیخ جی کی پوجا ہے، ان سب کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، عقیدے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، صحابہ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ تو آج بھی اگر کوئی اس زمین پہ برائیاں ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ جمہوریت نہیں ہے، اس کا راستہ الیکشن نہیں ہے، اس کا راستہ ووٹنگ کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچنا نہیں ہے، اس کا راستہ سب کو جوڑو، سب کو ملاؤ، پیار محبت ذکر اذکار، کسی کو کچھ نہ کہو، یہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ راستہ کیا ہے؟ لوگوں کو بتاؤ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، شرک کو چھوڑو، توحید پہ آ جاؤ۔ یہ پیغام اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو، لوگوں کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ شرک سے ڈراؤ، کیونکہ شرک کا بدلہ کیا نکلے گا؟ انسان جہنم کی آگ میں جا کر جلے گا۔ ڈراؤ لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے نفس اور عمل کو شرک اور گناہوں سے پاک کر لو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جن بتوں کی پوجا اس معاشرے میں ہو رہی، اللہ ان بتوں سے دور ہونے کا حکم دے رہا۔ اہل شرک سے بھی برات کرو، شرک سے بھی برات کرو، یہ ہے اصلاح کا راستہ۔ نہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے اور نہ شریک بنانے دیں گے، نہ شرک کرنے پر راضی ہوں گے، نہ اہل شرک سے محبتیں، دوستییں، پیار، اس کی محفلیں برپا ہو سکیں گی۔ یہ ہے توحید کا راستہ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اور اسی پر تمام مسلمان چلے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دو میں تم سب کی طرف ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول ہوں۔ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کی توحید کو مانو۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین، اللہ کی کوئی بیوی، اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی کوئی اولاد۔ آپ نے بنگلہ دیش کی مسجدوں سے بعض دفعہ یہ آواز بھی سنی ہوگی، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، سنی ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ آپ پر صلاۃ و سلامتی ہو اے اللہ کے نور کے ٹکڑے۔ یہ ٹیشو ہے، اس ٹیشو میں دو کر دو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دو ہونے کے بعد چینج تو نہیں ہوئے، یہ حلیب تو نہیں بن گیا، دودھ تو نہیں بن گیا، اس کی اصل چیز باقی رہی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے ہیں، تو پھر کتنے اللہ ہو گئے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ شان اتنی اعلیٰ ہے، ساری انسانیت ایک پلڑے میں ہو تو محمد سب سے اعلیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآمنوا باللہ، اس اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ہے توحید کا پیغام، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ کے اندر پیغام توحید دیا، مدینہ پہنچ گئے، اللہ یہاں پھر پیغام دے رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے کہ آپ جان لیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق۔ یہ مدنی آیت ہے، اللہ حکم دے رہا ہے نبی کو۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو درس ملتا ہے کہ ہر حال میں توحید کی دعوت دینا اور توحید کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جی ہم سارے مسلمان ہیں، اب توحید کی کیا بات ہے، یہاں کون سے بت پوجے جا رہے ہیں، اب بت پرستی تو ختم ہو گئی ہے، ہم تو سارے مسلمان ہیں، اب توحید چھوڑ دو، اب ذکر فکر 3 دن 40 دن اس کی بات کرو، پیار محبت کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، توحید کی بات نہ کرو۔ اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں توحید کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، باپ مسلمان بیٹا کافر، بیٹا مسلمان باپ کافر، ماموں مسلمان بھانجا کافر، بھانجا مسلمان ماموں کافر، لیکن اس اختلاف کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ فریق فی الجنہ، جس نے توحید کو مانا وہ جنت میں گیا، وفریق فی السعیر، اور جس نے توحید کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں گیا۔ یہ بات بالکل درست ہے، جب توحید کی دعوت دو گے تو لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کے بعد جنت ملے گی، موحد جنت میں جائے گا، مشرک جہنم میں جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری طبقہ، آخری دور، آخری لوگ ویسے ٹھیک ہوں گے جیسے پہلے ٹھیک ہوئے تھے۔ بتائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، مکہ میں زنا نہیں تھا، چوری تھی، قتل تھا، ڈاکے تھے، حاجیوں کو لوٹتے تھے، شراب پی جاتی تھی، سب کچھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی لوگوں کو کس چیز سے منع کیا؟ چوری سے، شراب سے، قتل سے، دھوکہ سے، کس سے منع کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، شرک سے منع کیا کہ شرک نہ کرنا۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، جب انسان شرک کرتا ہے اس کی نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، جہاد ختم، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بتاؤں، آپ میں سے کئی بھائی ٹیکسی چلاتے ہیں، لیموزین، جی چلاتے ہو؟ ایک ٹیکسی کے 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک ٹیکسی کے 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں نا؟ ہو سکتے ہیں۔ ایک بھائی صبح چلائے گا، ایک شام کو چلائے گا، گاڑی ایک ہے، ڈرائیور 2 ہے، گاڑی میں 2 ڈرائیور شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک گھر ہے، بھائی کمزور ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے مجھے اوپر ایک پورشن بنانے دو گے، بھائی ہے آپ کا، ایک گھر میں 2 بھائی ہو سکتے ہیں۔ 2 بھائی مل کر ایک دکان پہ کام کر سکتے ہیں، دکان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی مثال؟ دکان میں 2 بھائی شریک ہو سکتے ہیں، مکان میں 2 بھائی شریک ہو سکتے ہیں، کاروبار میں 2 بھائی شریک، گاڑی میں 2 بھائی شریک۔ اچھا، ایک بھائی بہت غریب ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، دوسرا بھائی بھی بہت غریب ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی۔ وہ اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہے کہ پیسے تمہارے پاس بھی نہیں ہیں اور پیسے میرے پاس بھی نہیں ہیں، ہم دونوں یوں کرتے ہیں، مل کے ایک لڑکی سے شادی بناتے ہیں۔
جی ایک دن تمہاری ایک دن میری، پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ کوئی نہیں مانے گا، غریب بھی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ عزت کے اندر آپ کسی اور کو شراکت دیتے ہو؟ نہیں دیتے۔ عزت میں کسی کی پارٹنرشپ برداشت کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ آپ انسان ہو کر اپنی عزت میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، رحمان اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کو برداشت۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ کہ لوگوں کو بتاؤ یہ قبروں میں دفن ہونے والے مردے ہیں، یہ غوث پاک نہیں ہے، یہ غوث اعظم نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ اولاد نہیں دے سکتے، یہ بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ شفا نہیں دے سکتے۔ یہ جب مر گئے ان کے اپنے بچے یتیم ہو گئے تھے، یہ تیرے بچوں کو بھی سنبھال نہیں سکتے۔ اس توحید کا پیغام دیجئے، اس توحید کی دعوت دو گے، لوگ حیران ہوں گے۔ کفار مکہ بھی حیران ہوئے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ ایک رسول اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا آیا، یہ شرک سے روکتا ہے، یہ ہمارے اندر میں سے رسول کیسے بن گیا؟ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان کافروں نے کہا یہ کوئی جادوگر ہے۔ کیوں؟ جادوگر میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے۔ جادوگر سے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، دوست دوست میں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تو گھر گھر میں لڑائی نہیں ہوئی، گھر گھر میں لڑائی ہوئی، گھر گھر کے اندر اختلاف ہوا۔ اور کفار مکہ نے حیران ہو کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے بہت زیادہ الہ بنائے ہوئے ہیں، یہ اولاد دیتا ہے، یہ حضور جی رزق دیتا ہے، یہ حضور جی مقدمے سے نکالتا ہے، یہ حضور جی بیٹے دیتا ہے، یہ حضور جی غریبی سے امیری کر دیتا ہے، اور تو کیا کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، صرف ایک اللہ مشکل کشا، صرف اللہ حاجت روا، صرف اللہ اولاد دینے والا، صرف اللہ رزق دینے والا، صرف ایک اللہ شفا دینے والا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تمہاری دعوت بڑی عجیب ہے، یہ تمہارا پیغام بڑا عجیب ہے۔ تو بھائی گھر گھر میں اختلاف ہوگا، جب توحید کی دعوت دو گے تبھی اختلاف ہوگا، اور اگر توحید کی دعوت نہ دی اور آپ سب کو مل کے پیار محبت سے لے کر چلے تو آپ سب کو جہنم کے راستے پہ لے جا رہے ہو، جنت کے راستے پہ۔ مثال دے کے سمجھاؤں، ایک آدمی کے ادھر ہاتھ پہ زخم بن گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ تو زخم بہت خراب ہو گیا، یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ کاٹ دیا، وہ جراثیم ختم ہو گئے، انسان بچ گیا، اسے شفا مل گئی۔ دوسرا ڈاکٹر کہتا نہیں ہاتھ نہیں کاٹے گا، آپ کو بہت درد ہوگا، اسی کے اوپر نہ تھوڑا سا کریم لگائے گا، پھر تم پیاز آدھا کاٹ کے اوپر باندھ کے اوپر کپڑا باندھے گا، 5 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کینسر چلتے چلتے سارے جسم میں آ گیا، بندہ مر گیا۔ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے؟ جی جس نے آپریشن کیا، آپریشن کا درد تو ہوا لیکن ٹھیک تو ہو گیا نا۔ مثال سمجھ آ گئی؟ پیارے بھائی، جو داعی آپ کو روکتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہ داعی آپ کا حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو شفا دے کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں شفا دے گا، راستہ یہ اختیار کرو۔ اور جو داعی کہے کہ نہیں توحید کی بات کہنے سے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، بس آؤ مل جاؤ بیٹھو، میلاد شریف مناتے ہیں، اب ولیمہ شریف مناتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ وہ نیم حکیم ہے جس کا کینسر پورے جسم میں آئے گا تو سارے مر کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قرآن ہمیں درس دیتا ہے توحید کی دعوت سے اگر کسی کے دل میں دشمنی ہے کہ یہ نہیں دینی چاہیے، اختلاف ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کبھی بھی ایسی قوم نہیں پائیں گے مسلمانوں میں سے جو اللہ پر ایمان رکھے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھے، پھر یوادون من حاد اللہ، پھر اللہ کے دشمنوں سے محبت کرے، رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، مزاروں پر جا کر تقریریں کرے، 40ویں میں شریک ہو کے تقریریں کرے، شرک کی مجلسوں میں جا کے تقریریں کرے۔ آلو جانتے ہو؟ آلو ہر سبزی میں ڈل جاتے ہیں نا،
آلو گوشت میں بھی، آلو مرغی کے ساتھ بھی، آلو گوبھی کے ساتھ بھی، آلو بھنڈی کے ساتھ بھی، آلو کو جہاں مرضی ڈال دو آلو چل جائے گا. مواحد بنو، آلو نہیں بنو. مواحد بنو، آلو نہیں بنو. اہل توحید مواحد آدمی کبھی کسی مزار کے پروگرام میں عرس میں شریک نہیں ہو سکتا. مواحد داعی کبھی اہل شرک کی مجلسوں میں ان کا دوست بن کر ان کے سٹیج کو رونق نہیں دے سکتا. لا تجد قوم یؤمنون باللہ، کبھی بھی آپ ایسے لوگ نہیں پاؤ گے جو اللہ کو بھی مانتے ہوں، قیامت پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اور پھر وہ اہل شرک کے دوست بنے، اہل شرک سے محبت کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. مومن کیا ہے؟ ان کے ایمان کی غیرت کیا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگر ان کا باپ مشرک ہے، بیٹا مشرک ہے، بھائی مشرک ہے، رشتہ دار مشرک ہے، تب بھی وہ کسی مشرک سے محبت. بیٹی کیا شادی کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ مشرک ہے یا موحد ہے. کسی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہوئے دیکھتے ہو پڑھی لکھی ہے یا نہیں، خوبصورت ہے، گوری چٹی ہے، یہ دیکھتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے. یہ موحدہ ہے یا قبروں پہ سجدے کرنے والی ہے؟ آؤ میں آپ کو صحابہ کی مثالیں دے کر سناتا ہوں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بدر کے معرکے کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا. ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا اگر ایک مرتبہ بھی تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا. مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا. عمر بن خطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا. علی اور حمزہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عتبہ، شیبہ اور ولید کو قتل کیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ تھے میرے نبی کے صحابہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا اور ان کو اپنی خاص نصرت سے قوت دی تھی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، توحید کی دعوت دینے والی اللہ کی جماعت، اہل شرک سے برات کرنے والی اللہ کی جماعت، اہل شرک سے دور ہونے والی اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہتی ہے. تو پیارے بھائی عقیدہ یاد رکھیے، منہج یاد رکھیے. اس دنیا میں امن آئے گا، شانتی آئے گی، سکون آئے گا، وہ توحید کی دعوت سے آئے گا. اگر آپ نے توحید کی دعوت کو چھوڑ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا، انتخابات کا راستہ اختیار کیا، تو جماعت اسلامی ماشاءاللہ 70 سال سے اس راستے پہ چل رہی ہے. ہمیشہ اس کو زکوٰۃ کے حساب سے سیٹیں ملتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں دیتا. کیوں؟ یہ راستہ ہے ہی نہیں ہمارا. اہل اسلام کا راستہ وہ توحید کا راستہ ہے، وہ عقیدے کا راستہ ہے، وہ دعوت کا راستہ ہے. اور جن کو توحید کی دعوت سے تکلیف ہوتی ہے ان کے اپنے دل بیمار ہیں، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دلوں کے اندر شرک کی بیماری لگی ہوئی ہے. اس بیماری سے باہر نکل کر سونا پہچانیے سونا کیا ہے، اور لوہے کو پہچانیے لوہا کیا ہے. توحید کا راستہ سونے کا راستہ اور جنت میں لے جانے والا راستہ اس زمین کی اصلاح کا راستہ ہے، اور دعوت توحید کو چھوڑ کر باقی راستوں پہ چلنا وہ جہنم کے راستے پر چلنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.